الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں فرعون جو جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اس نے اپنی حکومت میں 70,000 بچوں کو کیوں قتل کروایا، اس کی وجہ میں آج اس ویڈیو میں بتانا چاہوں گی کہ فرعون جو ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اس کو ایک کاہن کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی بچہ فرعون کی حکومت میں پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو تہس نہس و برباد کر دے گا، فرعون کے تختے کو الٹ پلٹ کر رکھ دے گا۔ اب یہ بات فرعون کے ذہن میں کھٹکنے لگی۔ فرعون خوفزدہ ہو گیا کہ آخر وہ بچہ کون ہے کہ جو میری حکومت میں پیدا ہوگا اور میری حکومت کو برباد کر دے گا، میرے تختے کو پلٹ دے گا۔ اب فرعون اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اس نے اپنی حکومت میں ہونے والے 70,000 بچوں کو، بے گناہ بے قصور معصوم بچوں کی جان لے لی اور معصوم بچوں کا قتل کروا دیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع گل ہو کیا جسے روشن خدا کرے۔ تو جس بچے کے خوف سے فرعون نے اپنی حکومت میں 70,000 بچوں کو قتل کروایا، پروردگار کی مصلحت دیکھیے کہ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب موسیٰ تھے، کہ جس کے خوف سے فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا۔ لیکن اب وہ بچہ، جس بچے کی ولادت ہونے والی ہے، جو بچہ فرعون کی حکومت کو برباد کرنے والا ہے، جب اس بچے کی ولادت کا وقت ہوا تو مادر موسیٰ بہت زیادہ گھبرائی، بہت زیادہ نروس ہوئی کہ اب کیا ہوگا، میرے ہی بچے کے خوف سے 70,000 بچے قتل کر دیے گئے، اب تو میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، میرے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس بچے کی ولادت ہونے والی ہے جو فرعون کی حکومت کو برباد کر دے گا، جو فرعون کی حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ اب مادر موسیٰ گھبرائیں کہ جب 70,000 بچے میرے بچے کے خوف سے قتل کر دیے گئے، میرے بچے کی ولادت کے خوف سے قتل کر دیے گئے، تو پھر اس بچے کی ولادت ہونے والی ہے جو فرعون کی حکومت کو برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ لیکن اللہ کیا خدا کی قدرت ہے، کیا مصلحت پروردگار ہے، کیا قدرت کا کرشمہ ہے کہ دیکھیے جس بچے کے خوف سے فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کیا، یہ پروردگار کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اسی بچے کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پرورش دلوائی، اور کس طرح سے دلوائی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب مادر موسیٰ کو یہ الہام ہوا کہ اب بچے کی ولادت قریب ہے، ایسا محسوس ہوا کہ بچے کی ولادت قریب ہے، تو مادر موسیٰ گھبرائیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ تو پروردگار عالم نے مادر موسیٰ پر الہام کیا، وحی نازل کی، اے مادر موسیٰ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے بچے کی حفاظت کریں گے، تیرا رب تیری بچے کی حفاظت کرے گا۔ اے مادر موسیٰ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر اور صندوق کو بند کر کے اس بچے کو دریائے نیل میں بہا دو۔ مادر موسیٰ گھبرا گئی کیونکہ ماں تھی، کس طرح سے پیدا ہوئے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیتی۔ ایک مرتبہ ماں کی ممتا تڑپ گئی، پھر وحی نازل ہوئی، اے مادر موسیٰ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے بیٹے کی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے تمام مومنین مومنات خدا کا کرشمہ دیکھیں کہ جیسے ہی مادر موسیٰ نے اس صندوق کو دریائے نیل میں بہایا ہے، ویسے یہ صندوق موجوں سے کھیلتا ہوا کہاں پر پہنچتا ہے، جہاں پر فرعون کی زوجہ جناب آسیہ اور فرعون بیٹھ کر دریائے نیل کا نظارہ کر رہے تھے۔
اب جب اس صندوق کو فرعون نے دیکھا تو صندوق کھولنے کا حکم دیا، اور جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ہنستا اور کھیلتا ہوا بچہ، مسکراتا ہوا بچہ نظر آیا۔ فرعون کو شک ہوا کہ کہیں یہ بچہ وہی تو نہیں جو میرے حکومت کو برباد کر دے گا۔ فرعون نے جیسے اسے قتل کروانا چاہا، جناب آسیہ کا دل تڑپ گیا، کیونکہ جناب آسیہ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بے اولاد تھی، انہیں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی تھی۔ جناب آسیہ کا دل تڑپا۔ جناب آسیہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، تو یہ اولاد کی شکل میں ہمیں ملا ہے، آپ ایسا کریں کہ اسے اپنے پاس رکھیں، اس کی پرورش میں کروں گی، میں اس کی پرورش کرنا چاہتی ہوں، میں اسے پالنا چاہتی ہوں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر کیا اللہ کا کرشمہ ہوتا ہے، کیا اللہ کا معجزہ ہوتا ہے کہ فرعون بھی جناب آسیہ کی بات کو مان جاتا ہے، اپنی زوجہ کی بات کو مان جاتا ہے، اور فرعون نے جناب موسیٰ کو اپنے گھر میں جگہ دے دی، اور وہ بچہ پرورش پانے لگا۔ کہاں پر؟ فرعون کے محل میں۔ وہ بچہ کہ جو فرعون کی تخت کو، فرعون کی حکومت کو برباد کرنے والا تھا، اسی بچے کو اللہ نے فرعون کے گھر میں ہی پروان چڑھوایا۔ یہ خدا کا کرشمہ نہیں تو کیا؟ تو دیکھیے یہاں پہ کیا ہوا کہ جب فرعون کے گھر میں جناب موسیٰ پرورش پانے لگے، اور یہاں تک کہ کچھ مدت گزر گئی، کچھ ماہ گزر گئے، کچھ سال گزر گئے، تو جناب موسیٰ فرعون کی گود میں جا کر جب فرعون جناب موسیٰ کو اپنے گود میں لے کر کھلاتا تھا، تو جناب موسیٰ ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی کو پکڑا کرتے تھے، ایک ہاتھ سے فرعون کے چہرے پر تماچا مارتے تھے۔ اب پھر فرعون کو یہ شک ہوا کہ لگتا ہے یقیناً یہ وہی بچہ ہے جو میری حکومت کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ تو فرعون نے پھر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن جناب آسیہ پھر آ گئی بچے کی دفاع میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ اس بچے کا امتحان لے لیں، اس بچے کی آزمائش کر لیں، ایک جگہ پر یاقوت رکھیں، ایک جگہ پر آگ رکھیں، آگ کے شعلے رکھیں۔ اگر یہ کوئی عام بچہ ہوگا تو یہ اپنا ہاتھ آگ کی طرف بڑھا دے گا، اور اگر خدا کا بھیجا ہوا خاص بندہ ہوگا، خدا کا ولی ہوگا، تو یہ یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھا دے گا۔ اب فرعون نے پھر جناب آسیہ کی بات مان لی، اور جناب موسیٰ کو زمین پر چھوڑ دیا۔ ادھر جناب موسیٰ کو زمین پر چھوڑا گیا، ادھر سے خدا کی وحی نازل ہوتی ہے، موسیٰ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تم آگ کی طرف ہاتھ بڑھا دو۔ تو یہاں پر اللہ کو جناب موسیٰ کی جان بچانا تھا۔ جناب موسیٰ نے آگ کی طرف ہاتھ بڑھایا، فرعون کا شک ختم ہو گیا۔ اب جناب موسیٰ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے، فرعون کی محل میں پروان چڑھنے لگے، اور جب جناب موسیٰ جوانی کے عالم میں آئے ہیں تو انہوں نے فرعون کو خدا کی عبادت کی دعوت دی ہے کہ اے فرعون، جو تم خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہے جسے میں سجدہ کرتا ہوں، بلکہ خدا وہ ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو بنایا، اس پوری کائنات کو بنایا۔ یعنی خدا یکتا کی دعوت جب جناب موسیٰ فرعون کو دینے لگتے ہیں تو فرعون بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، اور اس غصے کو فرعون اپنی زوجہ جناب آسیہ پر نکالتا ہے۔ اس نے جناب آسیہ کو زندہ درگور کر دیا، بہت زیادہ، یعنی جناب آسیہ پر اس قدر ظلم کیا کہ اس کی ظلم کی وجہ سے جناب آسیہ شہید ہو جاتی ہیں، شہادت کے درجے پر فائز ہو جاتی ہیں، اور جناب موسیٰ فرعون کے مقابلے میں آتے ہیں، یہاں تک کہ جناب موسیٰ اور فرعون میں جنگ چھڑ جاتی ہے، اور جناب موسیٰ کے لشکر کو پروردگار کامیابی دیتا ہے، اور فرعون کے لشکر کو، فرعون کے ساتھ فرعون کے تمام لشکر کو اسی دریائے نیل میں غرق کر دیتا ہے۔ ربنا